معروف عقیدہ ان کی کتابیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں، اصول کافی موجود ہے، کلینی کی کتاب موجود ہے، کتاب الارشاد موجود ہے، منتہی الاعمال شیخ مفید کی موجود ہے۔ جو بھائی دیکھنا چاہے درس کے بعد ہم اس کو کتابیں دکھا سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ شیعہ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کیا، اور یہ عقیدہ شیعہ کا یہ اعتراف کلینی کی کتاب فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 115 اور توسی کی کتاب تہذیب الاحکام میں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی، ان کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کیا، تو شیعہ کو دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی۔ پہلی بات کہ علی معصوم نہیں، کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق عمر ابن خطاب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالم تھے، کافر تھے، اسلام سے ان کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ کہیں ان کو طاغوت کہا جاتا ہے اور کہیں ان کو فرعون اور حامان کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو امام معصوم نے کیسے اپنے لخت جگر کی شادی ایک کافر سے کی؟ پہلا سوال۔ دوسری بات، اور یہ شیعہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے کہ امام معصوم تو غلطی نہیں کرتا، وہ تو معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت علی سے غلطی ہوئی، اس کا مطلب ہے پھر وہ امام معصوم، اور جب علی امام معصوم نہ رہے تو باقی 11 اپنے آپ ان کی چھٹی ہو گئی جب ان سے غلطی ہو گئی۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر شیعہ کو یہ ماننا پڑے گا، اے عقل مندو، اے حق کو تلاش کرنے والوں، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عمر ابن خطاب کافر نہیں تھے بلکہ مومن تھے، اور اتنے بڑے مومن تھے کہ علی ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لازمی نہیں کہ ہر مسلمان کو انسان اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو جائے، لازمی نہیں، لیکن جس سے محبت کی انتہا ہوتی ہے، جو اس کو اخلاق میں پسند ہو، کردار میں پسند ہو، اس کو انسان چنتا ہے اپنا داماد بنانے کے لیے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ عمر داماد علی مومن تھے، موحد تھے، علی کو بڑے پسند تھے، اسی لیے تو حضرت علی نے ان کو اپنا داماد بنایا۔ اب جو شیعہ عمر ابن خطاب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے وہ داماد علی کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں۔ دوسرا سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کے دونوں کافر تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کے امام اول امام معصوم حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ ان دونوں کی خلافت پر راضی ہوئے، دونوں کی بیعت کی، کسی کے خلاف خروج نہیں کیا، لشکر کشی نہیں کی۔ اب یہاں پر شیعہ عقیدے کے مطابق نہ ابو بکر مسلمان ہے اور نہ حضرت عمر، لیکن حضرت علی امام معصوم دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، دونوں سے کی بیعت کرتے ہیں، تو ماننا پڑے گا ثابت ہوا کہ حضرت علی غیر معصوم تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے 2 ظالم، 2 جابر، 2 کافر حکمرانوں کی بیعت کی، اور یہ ظلم اور کفر کی مدد کرنا ہے۔ ظالم کی بیعت کرنا، کافر کی بیعت کرنا، اس کے ظلم اور کفر میں مدد کرنا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ علی سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کے مسئلے پہ غلطی ہوئی، لہذا وہ معصوم نہیں تھے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ علی کا شیخین کی بیعت کرنا درست عمل تھا، وہ ان سے محبت کرتے تھے، وہ دونوں سچے